السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل بیت ٹی وی دیکھنے سننے سمجھنے والوں کی خدمت میں سلام اور تحفہ عالی مدد. صدائے ماتم کے ساتھ لنڈن اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہیں، اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع اہتمام عزاداری اور احترام عزاداری کے حوالے سے ہم نے ان پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے عالم اسلام سے بلکہ عالم عزاداری سے، دنیا عزاداری سے، مختلف ممالک سے ہم نے گفتگو کی ہے، بانیان سے، ذاکرین سے، علماء سے، خطبہ سے، شعراء سے، نوحہ خانوں سے، اور آپ دیکھتے رہے ہیں مسلسل کہ ہم نے کوشش یہی کی کہ ان ایام میں خصوصی نشریات کے ذریعے آپ کے گھروں تک تمام دنیائے عزاداری کی عزاداری جو ہے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں مسلسل، خصوصاً وہ لوگ جو سینٹرز میں نہیں جا پاتے، سینٹرز کے قریب نہیں رہتے، ایسے لوگوں کے لیے خصوصی طور پر ہم نے یہ کوشش کی ہے، اور کس حد تک کامیاب ہیں اس کا اندازہ ہمیں آپ کی کال سے ہوتا رہتا ہے. حوصلہ افزائی مسلسل آپ حضرات کرتے رہتے ہیں ہمارے چینلز کی، ہمارے علماء کی، ہمارے ذاکرین کی، اور جو ٹیکنیکل عملہ ہے ہمارا، جو جس کی وجہ سے، جس کے وسیلے سے آپ یہ سارے پروگرام دیکھ سکتے ہیں، ان حضرات کی بھی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. اس کے لیے شکریہ. اور یقیناً آپ کا ساتھ اہل بیت کا ساتھ ہے، اور آپ دنیا میں اہل بیت کا ساتھ دیں گے تو اہل بیت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کا ساتھ دیں گے یقیناً. اور آپ ساتھ دیں یا نہ دیں، اہل بیت تو آپ کا ساتھ دیں گے ہی. ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے لنڈن اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کینیڈا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان مولانا سید احمد رضا حسینی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما آپ کی جانی پہچانی شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں، مولانا سید کلب عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. اور تیسری شخصیت ہمارے ساتھ یہیں لندن کے شاعر اہل بیت جناب نعیم رضا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم. ہمارا پروگرام جانتے ہیں آپ کے اہتمام عزاداری، احترام عزاداری قبلہ کا تعلق لکھنؤ سے ہے، اور بلکہ اعظم گڑھ سے ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ نے وہاں کی بڑی روایتی عزاداری دیکھی ہے، اعظم گڑھ کی بھی، لکھنؤ کی بھی، تو وہ جو آپ کی یادیں کچھ بچپن کی، کچھ جوانی کی، وہاں کی عزاداری کے حوالے سے کچھ شیئر کریں ہمارے ناظرین کے ساتھ کہ کس طرح سے اہتمام ہوتا تھا محرم کے آنے سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچپن ہمارا وطن ہی میں گزرا ہے، اور وہاں میں دیکھتا تھا کہ محرم کے قریب وہ لوگ کہ جو وطن سے باہر رہتے تھے اپنی نوکری کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، جاب کے سلسلے میں، تو ذی الحجہ کے آخری مہینے میں وہ لوگ وطن آ جایا کرتے تھے بڑے اہتمام سے، اور ان لوگوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی تھی. یعنی یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ایونٹ، کوئی سلسلہ ایک شروع ہونے والا ہے عزاداری کا، اسی لیے وہ حضرات تشریف لے آئے ہیں. اور اس کے بعد پھر مجلسوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، ایک کے بعد دوسری مجلس، دوسری کے بعد تیسری مجلس. مردانہ مجلسیں ہوا کرتی تھی وطن کے اندر، اور پھر زنانہ مجلسیں جو ہوتی تھیں وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہی تھیں. اس کے بعد اطراف میں بہت سی شیعہ بستیاں ہوتی تھیں، اور تو یہ ہوتا تھا کہ ان تمام شیعہ بستیوں میں یہ طے تھا کہ ایک بڑی اجتماعی مجلس ہوگی جس میں تمام بستی کے افراد شرکت کریں گے، قریب کے لوگ. ہاں، اس میں سب کا شرکت کرنا ضروری ہوتا تھا. ایک اخلاقی اعتبار سے یا معاہدہ تھا یا جو کچھ بھی تھا، تو وہ بھی ایک بڑا عزاداری کے سلسلے میں ایک اچھا سلسلہ تھا. چاند محرم کا دیکھ کر جو سلسلہ شروع ہوتا تھا، بزرگ ہمارے عزا خانہ سجانے کی تیاریاں کیا کرتے تھے، وہ ایک عجیب مرحلہ ہوتا تھا. تو اس میں بزرگ تیاریاں کرتے تھے، بچوں کو شوق ہوتا تھا جا کے ان کے ساتھ، جو نہیں کچھ کر سکتے تھے وہ دیکھتے تھے، جو کر سکتے تھے اس میں شریک ہوا کرتے تھے. جیسے علم کے سلسلے میں کوئی پٹکا لا رہا، کوئی پھریرا لا رہا، کوئی ڈنڈے لا رہا، اس پر کپڑے چڑھائے جا رہے ہیں،
غلاف چڑھایا جا رہا ہے اور تعزیہ لایا جا رہا ہے، زری پر نئے کاغذ وغیرہ لگائے جا رہے ہیں، تو اس میں سب اس قدر مصروف ہوتے تھے. علم کے پٹکے بدلے جاتے علم کے تھے، جو پٹکے لال ہوا تبدیل- کرتے تھے جی وہ جی سیاہ پر خوشیوں کے موقع پر جو لگائے جاتے تھے ان کو تبدیل کر کے سیاہ یا سبز پٹکے لگائے جاتے تھے. اس طرح سے اہتمام و انتظام ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد مجلسوں کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، اور یہ 10-12 دن اتنی تیزی کے ساتھ گزر جاتا تھا، چونکہ اتنی مصروفیت رہتی تھی، اتنی مصروفیت کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کس تیزی کے ساتھ یہ وقت گزر گیا. جی آپ نے وہاں کی اعظم گڑھ کی، لکھنؤ کی عزاداری دیکھی. اب آپ کا قیام جو ہے کینیڈا میں ہے اور ایک ادارے سے منسلک ہے، علی اسلامک مشن سینٹر. وہاں انڈیا کی عزاداری اور کینیڈا کی عزاداری میں کچھ فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ یہاں پر چونکہ سب لوگ برسر روزگار ہیں، ان کے پاس ہر وقت تو ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ مجلس برپا کر سکیں. لیکن ہاں یہاں کینیڈا میں بھی ماشاءاللہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ نارتھ امریکہ میں، پورے ویسٹرن کنٹری میں، نارتھ امریکہ میں سب سے عمدہ اور سب سے اچھی عزاداری ٹورنٹو میں ہوتی ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ اردو اسپیکنگ شیعہ ٹورنٹو میں رہتے ہیں. تو وہاں سیٹرڈے سنڈے جو یا اس کے علاوہ جو چھٹیاں آتی ہیں ان میں اتنا زیادہ پروگرام ہوتا ہے، اتنا مصروف ترین دن وہ گزرتا ہے کہ ایک ایک دن میں 4-4 5-5 مجلسیں ہوتی ہیں. لیکن 2 مہینے 8 دن تک مستقل ہر ادارے میں، اور خاص طور سے ہمارا علی اسلامک مشن ہے، اس میں ہر روز یہ پروگرام رہتا ہے مجلسوں کا. ویسے تو وہاں ہر روز ہی پروگرام رہتا ہے، ایسے بھی مجلسوں کے سلسلے میں بھی، نماز کے سلسلے میں بھی، اور دوسرے پروگرام کے علاوہ وہاں تو صبح کی نماز بھی جی صبح کی نماز بھی ہوتی ہے، اور اس میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر ایسی تاریخ آ جائے کہ جو کسی امام کی ولادت کی ہے یا وفات یا شہادت کی تاریخ ہے، تو صبح میں مجلس بھی کی جاتی ہے اور محفل بھی کی جاتی ہے، اور اس کے گواہ خود آپ ہیں، اس لیے اس مجلس کی بھی رونق آپ ہیں، اس محفل کی بھی رونق آپ ہیں. جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہماری جو انڈیا اور پاکستان اور پھر کینیڈا، اور ایک چیز میں اگر آپ اجازت دیں تو میں کہ ہندوستان کی قدیمی عزاداری، اس کے بعد پاکستان بنا ہے تو لوگ وہاں سے ادھر آ گئے، لیکن تھوڑا سا فرق تو بہرحال، جو آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو عزاداری میں جو تبدیلیاں تھوڑی سی، ہاں مقامی جو تبدیلیاں، علاقائی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ پھر وہاں سے پاکستان سے جو لوگ کینیڈا آئے، انڈیا سے جو کینیڈا آئے، یہ سب مل کے ایک اور پر رونق عزاداری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. جی ہاں، قلب عباس صاحب، اہتمام عزاداری اور احترام عزاداری کے حوالے سے کل بھی آپ سے گفتگو ہوئی. یہ جو 8 محرم کو مائیں بڑی اہتمام کے ساتھ تیاری کیا کرتی تھی سقہ بنانے کے لیے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں تھوڑی دھندلی ہوتی چلی جا رہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد. یقینی طور پر آج جو عزاداری کا سلسلہ ہے وہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ جاری اور ساری ہے. میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ عزاداری مظلوم کربلا نہ زمانے میں محدود ہے اور نہ زمینوں میں محدود ہے، بلکہ عرض کائنات پر ذکر مظلوم کربلا کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. اور وہ سلسلہ اعتقاداً اور عقیدتاً جو بر صغیر میں تھا، 8 محرم کو مائیں جو ہے وہ مجہز کرتی تھیں اپنے اطفال کو، اپنے بچوں کو، اور فکری طور پر وہ تیار کرتی تھیں، اور خصوصی طور پر جناب عباس کی سیرت کو بیان کرتی تھیں، اور معنی سقائیت کو بھی واضح کرتی تھیں کہ جناب عباس کون تھے اور روز عاشورہ کیا واقعہ رونما ہوا. تو اس ناحیت سے بچوں کے شعور میں یہ باتیں آ جاتی تھی، یا فکر کی دہلیز میں یہ باتیں آ جاتی تھی، اور بچہ خود اٹریکٹیو ہوتا تھا، اور وہ اس سلسلے میں کافی جو ہے وہ اپنا خود رجحان رکھتا تھا، اور پھر جا کر وہ علم کی تیاری اور 8 محرم میں باقاعدہ ذکر مولا عباس کا سننا اور کرنا. تو میں یہ بات کہوں گا زبدتاً کہ اگر وہ سلسلہ آج بھی اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چیز موقوف ہے تربیت پر. اگر ماں اسی سلسلے میں جس طرح سے پہلے مائیں تربیت کرتی تھیں، تو اگر تربیت کا وہ سلسلہ پھر جاری ہو جائے تو وہ تمام چیزیں پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں. مسئلہ تقصیر جو ہے وہ تربیت کا ہے. آج مجلسوں میں چونکہ جیسے آغا نے ارشاد فرمایا کہ وقت کی قلت ہے، اور مجلسوں سے پہلے ہم اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں
نہ ان کا تزکیہ کر پاتے ہیں اور نہ ہی ان کے سامنے ہم کربلا کی تاریخ کو رکھ پاتے ہیں، یا نہ ہی صحیح معنوں میں کربلا کی ہسٹری کو پریکٹیکل ہم بیان کر پاتے ہیں۔ تو 2 لفظوں میں بات مکمل کروں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پھر سے وہی فکر اور وہی نہج پوری دنیا میں آ جائے، تو ہم باقاعدگی سے بچوں پہ کام کریں، ان کی تربیت کریں، تزکیہ کریں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم بزرگوں کو تو چھوڑا ہے انڈیا اور پاکستان میں، اب جو یہاں لوگ آ گئے وہ شاید میں جو یہ ذکر کر رہا ہوں اس سے بھی اس کا اثر ہے، ناواقف ہوں گے۔ بالکل اس کا بھی اثر ہے۔ اصل میں دیکھیے، بزرگ جب بیوت میں ہوتے تھے، گھروں میں ہوتے تھے، اس وقت ان کی سرپرستی یا اشرافی کافی ہوتا تھا۔ جیسے ابھی میں عرض کروں کہ آج یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری والدہ کہیں چلی جاتی، لگتا ہے گھر میں کوئی نہیں ہے، اللہ تو وہ کسی بھی مسئلے میں روکتی ہیں، ٹوکتی ہیں، بتاتی ہیں، سمجھاتی ہیں۔ اچھا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بچہ اگر رو رہا ہے تو نانی کو پتا ہے کہ کیوں رو رہا ہوگا، بالکل بالکل۔ تو وہ حالانکہ بچہ بتا نہیں پا رہا ہے لیکن تو عزاداری کے سلسلے میں صرف یہی لفظ میں دوبارہ مرارن کہوں گا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جو آتی ہوئی نسلیں ہیں، جو یوتھ ہیں، جو جوانان ہیں، ان پر کام کیا جائے، ورنہ اس کے اثرات آگے چل کے اور مہلک ہوں بہت زیادہ گے، مستقبل میں بہت مہلک ہوں گے۔ جو اب عزاداری ہے شاید وہ بھی دھندلا جائے وہاں تک۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی مجلس میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی بچوں کے پاس نہیں ہے۔ بڑوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ممبر کے سامنے بیٹھے ہیں اور پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے، میں نے یہ دیکھا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تربیت کی کمی ہے، اس پر آگے روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، ہمارے ساتھ نعیم رضا صاحب موجود ہیں، شاعر بیت۔ ہم چاہیں گے کہ کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور باتیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ نعیم رضا صاحب اپنی شاعری میں سے کچھ ہمیں عنایت فرمائیں، ارشاد فرمائیں ناظرین کے لیے۔ بسم اللہ۔ یہ ایک رباعی ہے، بسم اللہ۔ عطا تھوڑا سا کلام ہے۔ بسم اللہ۔ عرض کیا کہ خالی در بطول سے جاتا نہیں کوئی، خالی در بطول سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھا ہوں آ کے میں بھی اسی در کے سامنے، کیا چوکھٹ پہ جس کی آ کے جھکاتے ہیں سر سبھی، میں بھی جھکا ہوا ہوں اسی گھر کے سامنے، کیا بات ہے، میں بھی جھکا ہوا ہوں اسی گھر کے سامنے۔ تو یہ آگے بی بی پاک کی شان تھوڑی سی۔ بسم اللہ۔ تو طاہرہ تو مرکز تطہیر فاطمہ، تو طاہرہ تو مرکز تطہیر فاطمہ، بیٹے ہیں تیرے شبر و شبیر فاطمہ، خیر البشر بطول کے بابا کا نام ہے، خیر البشر کی ہو بہو تصویر فاطمہ، مشکل کشا علی ہیں زمانے کے واسطے، مشکل کشا علی ہیں زمانے کے واسطے، مشکل کشا کی آپ ہیں دلگیر فاطمہ، رب ٹالتا نہیں کبھی جس کی کوئی بھی بات، رب ٹالتا نہیں کبھی جس کی کوئی بھی بات، پروردگار کی ہے وہ توقیر فاطمہ، جس کی مثال آج تک کوئی نہ لا سکا، سامت قرآن کی ہے وہ تحریر فاطمہ، یہ ساری کائنات ہے صدقہ بطول کا، یہ ساری کائنات ہے صدقہ بطول کا، دونوں جہان آپ کی جاگیر فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے کاش میری ہر دعا مقبول ہو جائے، اے کاش میری ہر دعا مقبول ہو جائے، مل جائے میرے خوابوں کو تعبیر فاطمہ، جو کچھ بھی میں نے مانگا وہ مقسوم ہو گیا، شعر قابل غور ہے، جو کچھ بھی میں نے مانگا وہ مقسوم ہو گیا، لکھی ہے میری آپ نے تقدیر فاطمہ، پوری ہو جائے نثر کے دل کی ہر ایک مراد، ہونے نہ پائے اب کوئی تاخیر فاطمہ، تو طاہرہ تو مرکز تطہیر فاطمہ، بیٹے ہیں تیرے شبر و شبیر فاطمہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ، احسنتم۔ قبلہ اہتمام عزاداری اور احترام عزاداری کے حوالے سے ہمارے پروگرام جاری ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ماؤں کے حوالے سے کچھ پیغام اس وقت جو ہمیں چاہیے عزادار بچوں میں ہمیں منتقل کرنی ہے یہ عزاداری آئندہ نسلوں میں، تو ہم چاہیں گے اس حوالے سے آپ کچھ پیغام اگر دینا چاہیں ماؤں کے حوالے سے، آج کیا کردار ہونا چاہیے؟ میں وہی گزارش کرنا چاہ رہا تھا، بلکہ ایک بڑی مشہور حدیث بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ السعید سعید فی بطن امہ، الشقی شقی فی بطن امہ، یعنی تربیت کا پروسیس جو ہے یہ تبھی سے شروع ہو جاتا جب نکاح ہوتا ہے، کیا بات ہے، اور اسی وقت لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ ہم ایک پاکیزہ نسل کی تیاری کر رہے ہیں، لہٰذا جتنا زیادہ انسان کو احتیاط کرنا چاہیے اس احتیاط سے کام لے۔ اور ایک چیز بہرحال میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جو میں محسوس کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے
کہ ہم ایک ہمارے ملکوں میں چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، وہاں پر ہماری ایک سوسائٹی ہے، ایک سماج ہے، ایک وہاں پر ہمارا ماحول ہے، اور اس ماحول میں یہ اچھی بات ہے کہ اگر ہمارا لڑکا کسی غلط جگہ پر نظر آیا تو فوراً اگر کسی نے دیکھا تو واقعی ہم بتائیں گے آپ کا لڑکا فلاں جگہ پر تھا۔ اچھا، خالی بتاتے نہیں، ٹوک بھی دیتے ہیں اور اختیار دیا جاتا ہے انہیں، محلے والوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، لیکن ہم ان ملکوں میں واقعی یہ بڑا نازک مرحلہ ہے۔ ان ملکوں میں سوسائٹی نہیں ہے اور کوئی کسی کو کہہ نہیں سکتا۔ حد یہ ہے کہ باپ بھی اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، لوگوں نے اس طرح سے بے بند و بار، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر بچوں کی تربیت کی جائے، مائیں جو ہیں اگر اس طرف متوجہ ہوں، باپ بھی ٹائم دے، تو ایسا نہیں ہے کہ بچے جو اس طرح سے بے نکیل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ذرا سا ایک ورک ہے جو کرنے کا ہے۔ تو اب یہ فرق بہرحال ہمارے یہاں بچوں میں پایا جاتا ہے۔ جو ان ملکوں میں رہتے ہیں وہاں ایک سماج کا اور ایک سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر لڑکے کھلے عام کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہیں کہ کوئی دیکھے اور دیکھنے کے بعد پھر جا کے شکایت کرے، اور اس کے بہت سے اثرات پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن یہاں پر وہ نہیں ہے، تو یہاں پر ماں باپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں بچوں کے سلسلے میں، تاکہ وہ بچے جو زیادہ تر گھر سے باہر وقت گزارتے ہیں، 8-10 گھنٹہ اسکول میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ اگر ان کو جاب مل جاتی ہے تو 2-4 گھنٹہ وہاں پر چلے آتے ہیں، گھر پہ آتے ہیں تو گویا اسی وقت آتے ہیں جب ان کو کھا کے اور پھر سو جانا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ماں باپ ٹیکنیکل طریقے سے بھی اور بھی جو طریقے ہوتے ہیں بچوں کی اس طرح سے تربیت والدین کی کرنے مصروفیات بھی ان چیزوں میں حائل ہو رہی ہے، کم کرنی پڑے گی، ان کو اپنی مصروفیات بھی کم کرنی پڑے گی۔ باپ بھی ڈیوٹی پہ ہے، ماں بھی ڈیوٹی پہ ہے، ماں بھی کمانے کے چکر میں ہے، باپ بھی کمانے کے چکر میں ہے، لیکن اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک طرف سے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ کما رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، دوسری طرف سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں کہ پوری نسل ہماری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور ایک تو عزادار نہیں بن رہی، پھر شاید ہمارے اسلامی طور طریقوں سے بھی دور ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے طور طریقے سے دور ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ان کے پاس اسلام کی نالج نہیں ہے، اسلام کی ثقافت، اسلام کی تہذیب، طور طریقہ ان کو نہیں بتایا گیا ہے۔ اچھا، ایک اور بات ہوتی ہے کہ والدین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بچے ہمارے اس لیے عزاخانے نہیں آ رہے کہ ان کی اپنی زبان میں بات نہیں ہو رہی، انگلش میں بات نہیں ہو رہی، یا ہو رہی ہے تو کم ہو رہی ہے۔ یہ ہے مسئلہ؟ یہ مسئلہ ایک بہانہ ہے، مثلا کہ انسان کے جو پہلو کمزور ہوتا ہے اس کو چھپانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اگر یہ فرض کر لے کہ مسئلہ لینگویج کا ہے تو آپ خود بچوں کو سمجھائیے، اپنی زبان میں سمجھائیے۔ اگر آپ سمجھاتے تو بچے، بہت سے ایسے بچے ہیں کہ جو مثلا اردو نہیں سمجھتے ہیں لیکن بہت ہی نیک بچے ہیں، ماں باپ کے فرما بردار ہیں، نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، عزادار ہیں، سبھی کچھ ہے۔ تو ان کے بچے کیوں ایسے ہو گئے اور فلاں کے بچے کیوں نہیں ایسے ہوئے؟ اس لیے کہ وہاں کوتاہی، جو پروسیس، جو ذمہ داریاں والدین کی وہ پوری نہیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ کبھی لینگویج کا بہانہ ہوتا ہے، کبھی علماء کا بہانہ ہوتا ہے، کبھی دوسری چیزیں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر انگلش میں بھی تقریر نہیں ہو رہی ہے تو بچوں کو لے کے آنا چاہیے، کم از کم بیٹھنے کے آداب اور یہ طور طریقے تو انسان سیکھتا ہی ہے، بچے یقیناً۔ اول یہ ہے کہ پروگرام رکھے جاتے ہیں تقریر کے انگلش میں بھی، کہ بچے آئیں، اس میں جو جتنا بھی سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھیں۔ اس کے علاوہ ہم علماء موجود رہتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں۔ اگر آپ کے بھی ادارے میں وہاں ہوتی ہیں انگلش کی تقریر، آتے ہیں بچے، آتے ہیں، اتنی تعداد ہوتی ہے موجود جو؟ کچھ بڑھ جاتے ہیں، یعنی وہ صرف وہی بچے ہیں جو انگلش زبان ہوتے ہیں وہ زیادہ تر آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جب اردو پروگرام ہوتا ہے تو انہی بچوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر والدین کو لے کر آئیں، یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اردو نہیں جانتے تھے لیکن مجلسوں میں لاتے رہے تو بچوں نے سمجھنے بولنے لگے۔ اس کے علاوہ گھر میں بہت زیادہ تفریح کے سامان، جو تفریحی پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں وہ اردو میں ہوتے ہیں، ان کو بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن سارا مسئلہ یہاں پر آ کے پیدا ہو جاتا ہے کہ بچے زبان نہیں سمجھتے ہیں۔ آف دا ریکارڈ ایک بات کر دوں کہ اگر انڈین فلمیں چل رہی ہوں خدا نخواستہ وہ پوری سمجھ آتی ہیں، اگر مجلس میں جا رہے ہیں تو وہاں مسئلے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بات کہی جاتی ہے، تو اور میرا خیال یہ ہے کہ کینیڈا تنہا وہ ملک ہے کہ جہاں پر اسکول میں بچوں سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہاری مادری زبان ہے اس کو بہرحال تم لوگ یاد رکھنا، اس کو کبھی نہیں بھولنا، اور گھر میں ہمیشہ اپنی اسی زبان میں بات کیا کرو، ورنہ
امریکہ میں ہم نے دیکھا ہے تو وہاں منع کرتے ہیں کہ نہیں، سوائے انگلش کی کسی اور زبان میں تم بات نہ کرو، سوچو بھی انگلش میں، جو کچھ بھی کرو۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر اکیلے بیٹھے ہو تو سوچو بھی انگلش میں۔ ہاں۔ قبلہ یہ مسائل آج ہمیں درپیش ہیں، اس میں نوجوانوں کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ اس سے آگاہ ہیں نوجوان، جو آگے جا کر انہیں مشکلات ہوں گی، اور جو ملت کے حوالے سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہمارے عقائد کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، وہاں ہمارے اس نسل کو جو ہے روکا جا رہا ہے عزاداری سے، اس طرح سے۔ اصل میں چونکہ عزاداری کے ذریعے سے رموز کربلا اور اسرار کربلا اور اہداف کربلا سے ان لوگ یہ افراد جو ہے روشناس ہوتے تھے اور آگہی ہوتی تھی، بٹ اگر ہمارے جو یوتھ ہیں خصوصی طور پر وہ مجلسوں تک نہیں آئیں گے یا فرش ازا تک نہیں آئیں گے، اور اگر ایک یہ بہانہ یا تبریر پیش کریں گے کہ لغت کا مسئلہ ہے یا زبان کا مسئلہ ہے یا لینگویج کا مسئلہ ہے، تو جیسے آغا نے ابھی ارشاد فرمایا، بہت زبردست بات کہی کہ ماں باپ جو ہے خود ان کو تربیت دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے بچے کی زبان انگلش ہے تو آپ انگلش میں اسے تربیت کیجئے۔ اچھا، پوری ذمہ داری علماء پہ نہ ڈالیں، علماء پہ یا کسی پہ نہ ڈالیں، نا کالج پہ ڈالیے، نا اسکول پہ ڈالیے، نا شیطان پہ ڈالیے کہ شیطان نے بہکا دیا۔ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کی ہی نہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کی تربیت کرتے صحیح معنوں میں تو مہذب آپ کا بچہ ہوتا ہے۔ لغت کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لغت کو لوگ زبان کو یا لینگویج کو بہانہ بناتے ہیں، میرا بیٹا نہیں سمجھا، چلیے ٹھیک ہے، میں نے یہاں خود دیکھا، انگلینڈ میں، دیگر مملکتوں میں دیکھا، جو انگلش متکلمین ہیں اور آ کر وہ خطاب کرتے ہیں انگلش میں، اس میں بھی میں نے دیکھا وہ تہذیب نہیں ہے بچوں کو، وہ بچے صحیح سے بیٹھتے نہیں ہیں۔ جس انداز میں عزاداری کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اچیو کرنا چاہیے، اس انداز میں اچیو نہیں کرتے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے لغت کا، مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں تزکیہ نفس اور تربیت کا ہے۔ اگر صحیح سے ماں باپ ان کی تربیت کریں تو بہترین یہی بچے کسی بھی زبان کے ہوں، چاہے عربی زبان کے ہوں، فارسی زبان کے ہوں، انگلش زبان کے ہوں، وہ چیزیں آ سکتی۔ رہی بات یہ جو عزاداری کا سلسلہ ہمارے یہاں اردو یا پنجابی یا دوسری زبانوں سے یہاں تک دوسرے ملکوں یا مملکتوں تک منتقل ہوئی، اس زبان کے اندر ایک اثر تو ہے۔ آپ انگلش میں مصائب پڑھ لیجئے، کبھی کبھی ہم ہاں بالکل وہ اثر آپ کے اندر نہیں پیدا ہوگا، نہ ہی آپ مجمع کے اوپر جو ہے وہ غم کے اثرات کو پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ انگلش زبان جو ہے بہت پور زبان ہے، بہت ہی پور زبان ہے، اس میں اتنے الفاظ گنجائشیں نہیں ہیں، گنجائش نہیں ہے، محدود زبان جو لفظ باپ کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہی بھائی کے لیے، وہی نوکر کے لیے، وہی اس کے اندر اس رسپیکٹ نہیں ہے، جیسے آپ یو جو ہے سب کے لیے آپ یو استعمال کرتے ہیں، جی ہاں، اور بٹ جو ہماری زبان ہے، اردو زبان ہے یا دیگر جو زبانیں عربی بڑی بہت گنجائشیں اس کے اندر، اور ناراضگی کے وقت کے لفظ الگ ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اس میں کوشش یہ کریں، جو میں دیکھ رہا ہوں جو تجزیہ ہے حالات کا جو میں نے دیکھا، بہترین طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ ان کی تربیت کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر یمن کی چادر اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں تو یہ صرف ایک حدیث قصہ چادر والی بات نہیں ہے، بلکہ ایک تربیت کا نہج بھی دیا ہے، سلیقہ دیا ہے گفتگو کا، کہ بیٹا داخل ہوتا تو کہتا السلام علیک یا اماں۔ اس کا مطلب یہ کہ نہج اہل بیت یہ ہے کہ بچہ جب گھر میں داخل ہو تو ماں کو سلام کرے، اور ماں جب جواب دیتی ہے تو جواب جو ہے تھوڑا سا طویل ہے، وعلیک السلام۔ اچھا، اکثریت ہم نے دیکھی کہ یہ عادت ڈالی ہی نہیں گھروں میں، یعنی سمجھتے ہیں کوئی مہمان آئے گا تو سلام کریں گے، ہم اپنے گھر میں جا رہے ہیں تو وثمرۃ فؤادی، اس پر آپ غور کریں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، وثمرۃ فؤادی، دل کے میوے۔ تو اگر یہ نہج، یہ سلیقہ مائیں اپنائیں تو ایک بہترین معاشرہ ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ بٹ ہوتا کیا ہے، نہ ہی ہم بچوں کو صحیح معنوں میں تربیت کرتے ہیں، نہ ہی انہیں کوئی خبرہ یا تجارب ان کے فکر کی دہلیز میں یا ان کے شعور میں نقش کرتے ہیں۔ رہی بات یہ ہوتی ہے کہ جب محرم آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ مہذب ہو جائے، مکرم ہو جائے، محترم ہو جائے، مبجل ہو جائے، تو 10 دن میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کی تربیت باقاعدگی سے ہو۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہمیں سکھایا جاتا تھا، ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم چچا کو بھی سلام کر کے ہاتھ آگے بڑھائیں ملانے کے لیے۔ آپ یہ بتائیں، تایا کو، چچا کو ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ بچپن میں جب آپ صفوف میں جاتے تھے ماتم کرنے کے لیے، میں نے خود دیکھا، ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، 4-5 سال، 6-7 سال، یا وہ بچے جنہوں نے ابھی شعور کے دہلیز میں قدم بھی نہیں رکھا، میں ان کو کہتی تھی جاگے ماتم کرو، تو وہ بچے سیکھ جاتے تھے۔ آج ابھی لنڈن میں گیا تھا، کسی کے یہاں مجلس تھی، میں نے دیکھا چھوٹا سا بچہ، 6 سال کا بچہ رہا ہوگا یا 5 سال کا، نواں پڑھ رہا تھا۔ کیسے نواں پڑھا اس نے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کے شعور پر جو آپ لکھیں گے وہی چیز سامنے آئے گی۔ تو اس ماں نے تربیت کیا تو بہترین بیٹا ان کے سامنے ہو گیا، اور بہترین تربیت اس کی۔
اب تو بڑے بھی آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے ہاں، ماتم یہی کے سب سے لیے، بڑا مسئلہ نہیں آتا انہیں ماتم، اگر جی، کرنے بھی کھڑے ہو جائیں تو یعنی ماتم کی بھی ایک تربیت ہے. بالکل ماتم کی بھی تربیت ہے. اور جو سب سے اہم مسئلہ جو میں نے محسوس کیا ہے وہ اخلاق جو ہے بزرگوں کا احترام. ابھی میں ذکر کر رہا تھا نا، ہماری مجال نہیں کہ ہاتھ ملائیں. اب ہم کیا کرتے ہیں، علماء سے بھی ہاتھ، ہمارے جو نوجوان ہیں ایک ہاتھ آگے بڑھا. پہلے ہمارے یہاں بہت بڑی توہین سمجھی جاتی تھی. ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے تو علماء کی نعلین اٹھاتے تھے. اگر ایک ہاتھ علماء چھوڑیے، اگر آپ نے کسی کے سامنے ایک ہاتھ ایسے بڑھا دیا تو وہ بہت بڑا جو ہے وہ غیر اخلاقی ایک عمل سمجھا جاتا تھا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مورالٹی کی طرف، ہیومینٹی کی طرف ہم لوگ متوجہ ہوں، یعنی ہمارے بیوت، ہمارے اہل خانہ اور لوگ ہم سب متوجہ ہوں، خصوصاً اور اخلاق پر کام توجہ کریں. دیں خصوصاً، کیونکہ باپ تو ڈیوٹی پہ ہوتا ہے، نوکری اس کے بغیر صرف گفتگو سے فائدہ نہیں. پریکٹیکل حسینی بنانے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. یقیناً آج ہمیں جتنی تربیت کی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی ہمیں ضرورت کے لیے نہیں تھی. بہترین درسگاہ فرش اعضا، فرش اعضا اور ماں کی آغوش، یہ درسگاہ، تربیت گاہ، جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، لیکن یہ عزاداری ہی ہے. جیسے بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کی لازوال اور بے پناہ یہ قربانی جو ہے جس کی بنا پر اسلام بچا ہے، اسی طریقے سے آج بھی اسلام محفوظ ہے. تو اس عزاداری ہی کے سلسلے فرش میں، اعضا کے صدقے، ہاں عزاداری اور فرش اعضا جو بھی کہہ لیں، اس کے سلسلے میں بچا ہوا. اس کی مثال بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے اسلام ایک پھول ہے اور اس کو پانی دینے کا نام عزاداری ہے، کہ اگر یہ پانی نہ دیا جائے تو یہ پھول خشک ہو جائے گا. اس پھول کو تر و تازہ رکھنا ہے تو ہمیں عزاداری کے پانی سے آبیاری کرنی پڑے گی ہمیں. یقیناً نعیم رضا صاحب، ہم چاہیں گے کہ قبل اس کے کہ پروگرام بالکل اپنے اختتامی مرحلوں میں داخل ہو جائے، ہم ناظرین کے لیے ایک کلام اور آپ اگر عنایت فرمائیں. اور ہم لوگ چاہیں گے ایک آپ بھی سنائیں. ارے سرکار ابھی تو ہیں نا ہم ساتھ 2-4 دن میں. تو یہ ایک کلام پچھلے دنوں عطا کریں لکھا ہے میں نے، اور یہ راجہ حسن کو بہت پسند آئی. کیا بات ہے، انہی کے کہنے پر میں یہ بسم اللہ ابھی پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. عرض کیا ہے کہ ہمسر حسن کا کوئی نہ ثانی حسین کا، ہمسر حسن کا کوئی نہ ثانی حسین کا، کھانا حسن کے گھر کا ہے پانی حسین کا. کیا بات. لہجہ میرے حسن کا ہے لہجہ رسول کا، لہجہ میرے حسن کا ہے لہجہ رسول کا. ہر فیصلہ ہے نص قرآنی حسین کا، ہر فیصلہ ہے نص قرآنی حسین کا. زہرا کے در سے مانگ لو جو کچھ بھی دل کرے، زہرا کے در سے مانگ لو جو کچھ بھی دل کرے. کھانا حسن کا مانگو یا پانی حسین کا. قرآن پڑھ رہا ہے کٹا سر حسین کا، قرآن پڑھ رہا ہے کٹا سر حسین کا. سر نہ جھکا سکے کبھی شامی حسین کا. ہر درد مند دل کی حرارت حسین ہے، ہر درد مند دل کی حرارت حسین ہے. رشتہ ہے اب بھی ہم سے روحانی حسین کا. یہ 2 فقرے ہیں اس کے مصائب کے. آل نبی کو جس کی جوانی پر ناز تھا، آل نبی کو جس کی جوانی پر ناز تھا، قربان ہو گیا ہے وہ جانی حسین کا. بے جرم و بے خطا ہے نواسا رسول کا، کرتے ہو بند کس لیے پانی حسین کا. مصداق انما کا ہے بیٹا بطول کا، مصداق انما کا ہے بیٹا بطول کا. کوئی نہیں ہے دیر میں ثانی حسین کا. اور یہ آخری شعر ہے. دل میں بسی ہوئی ہے مودت حسین کی، یار مومن کے دل کی آواز ہے. دل میں بسی ہوئی ہے مودت حسین کی، بندہ نہیں میں صرف زبانی حسین کا. کیا بات ہے، ہمسر حسن کا کوئی نہ ثانی حسین کا، بہت اچھا ہے. کیا بات. کھانا حسن کے گھر کا ایک پانی حسین. سبحان اللہ، سبحان. جزاک اللہ. شکریہ. مولا آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے. قبلہ کربلا امام حسین کی 10 محرم کو ختم ہو گئی، اور اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام کی کربلا شروع ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں امام حسین علیہ السلام نے لازوال قربانی دے کر اپنے جو خدمت تھی وہ مکمل کی، اور کس طرح سے مکمل کی کہ جہاں صبر کرنا مشکل تھا وہاں امام حسین شکر کرتے ہوئے نظر آئے ہمیں. اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کربلا شروع ہوئی ہے. کربلا سے سفر ہے کوفہ اور شام کی طرف. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مشکلات ہیں. ہم صرف ناظرین کے لیے تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ یہ 10 محرم تک کی کربلا مشکل تھی یا 10 کے بعد جو شروع ہوئی ہے وہاں زیادہ مشکلات تھیں؟
یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ مشکلات کہاں زیادہ تھیں، دونوں انتہائی مشکل مرحلے تھے، اور ہاں اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ کربلا کی جو مشکلات تھیں اس میں بھی وہ لوگ شریک تھے جو بعد کربلا کوفے اور شام گئے تھے، اور لیکن جو قربانیاں فرزند رسول الثقلین نے کربلا کے میدان میں دی تھیں، اس زمانے میں یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ سب آلات نہیں تھے۔ آج آپ کی ٹی وی کے ذریعے سے بیٹھ کر آج ہم کئی ملکوں میں لوگ اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں، اور کل تو ایسا نہیں تھا۔ کل تو 1-2-3 کلومیٹر اور میل کے فاصلے پر بھی اگر کسی کو خبر دینی ہوتی تھی تو آدمی وقت جاتا لگتا تھا، 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے لگتے تھے، اور دشمن کی یہ پالیسی تھی کہ اس پورے واقعے کو چھپا دیا جائے، اس لیے کہ اس نے تو امام حسین کو قتل کر دیا ہے۔ یہ جناب زینب اور امام سجاد علیہ السلام کا کارنامہ تھا کہ ان قربانیوں کو کوفے اور شام کے بازار و دربار میں جا کر اس طرح سے اجاگر کیا ہے کہ ظالم انتہائی مزمحل ہو گیا اور مظلومیت کا چرچا ہر طرف ہو گیا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ مثلا کہا جاتا ہے کہ یزید نے اہل بیت کو رہائی دے دی، یزید نے رہائی نہیں دی ہے، وہ تو ظالم تھا، اس کے یہاں تو رحم ابھی قبل سوشل میڈیا پہ ایک تقریر ہم نے دیکھی کہ اس نے کہا کہ نہیں جی وہ یزید کو تو پتہ بھی نہیں تھا، اور یزید کو جب معلوم ہوا اس نے تو وہاں بلایا ہے انہیں، جناب زینب اور جناب امام مظلوم کو، امام سید سجاد کو، اور بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا بھی ہے، واپسی میں جاتے ہوئے تحفے تحائف بھی دیے ہیں۔ یہ کون سی فکر چل رہی ہے اس وقت؟ یہ تو خیر یزیدی ایجنٹ ہیں، ان کی تو بات ہی فضول ہے کرنا، لیکن صورتحال یہ تھی کہ جناب زینب نے اپنے خطبوں سے اور امام سجاد نے اپنے بلیغانہ کلام سے صورتحال اس طرح کی بنا دی تھی کہ یزید کے مشاور نے یزید کو مشورہ دیا کہ جتنے جلدی ممکن ہو سکے ان لوگوں کو یہاں سے رخصت کرو، ورنہ تو تمہارا تخت اور تختہ سب ختم ہو جائے گا اور تمہارا وجود بھی مٹ جائے گا۔ اس لیے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ بلاتا ہے امام سجاد کو اور کہتا ہم نے آپ کو ہتھکڑیاں بیڑیاں اتار دیں، آپ جہاں دل چاہے وہاں چلے جائیں۔ ان کا میں اپنی پھوپھی سے مشورہ لوں، اور جب آتے ہیں جناب زینب کے پاس صورتحال بتاتے ہیں تو ان کا نہیں، ایسے نہیں ہم جائیں گے، یزید سے کہو، جناب زینب کریں یزید سے کہو گھر خالی کریں۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو حاکم ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قاتل ہے، اور جو قاتل ہے، ہاں قاتل، ظالم، حاکم۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ جو مظلوم اور جو قیدی ہے۔ قیدیوں دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، قیدیوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ان کو پروانہ رہائی ملتا ہے تو ان کی خوشی کا عالم نہیں کہ وہ رات نہیں ان کی کٹتی ہے کہ صبح میں رخصت ہونا ہے، اور رخصت ہوتے وقت کبھی بھی وہ کوئی شرط نہیں رکھتے ہیں، کوئی اس طرح کی فوراً چاہتے ہیں کہ چیز نہیں رکھتے، جتنے جلدی ہو سکے وہاں اس قید خانے سے، اس عذاب خانے سے ہم جلدی سے جلدی نکل جائیں۔ جناب زینب کہہ رہے ہیں گھر خالی کرو، اس نے ایک گھر خالی کرو جہاں ہم عزاداری کریں گے، گھر خالی کیا گیا، عزاداری وہاں کیا 3 دن 5 دن، بہت سی روایتیں ہیں، عزاداری کیا، کہ ساری عورتوں کو خبر کرو کہ اس میں شرکت کریں، ساری شام کی عورتیں آئیں، شریک بھی ہوئیں۔ اس کے بعد جناب زینب نے واقع کربلا وہاں بیان کیا، اور اس کے بعد جب آخر میں کہا اب ہم یہاں سے نکل رہے ہیں تو دیکھا گیا کہ جو تیار کی گئی تھیں سواریاں، اس پہ دیوار حریر کے پردے تھے، قاتل میں ہے، دیوار حریر کے پردے تھے۔ کا شرم نہیں آتی ہے کہ جن کے پورے گھر کو قتل کر دیا گیا وہ ایسے لباس ایسے پردوں میں جائیں گی؟ ان سب کو اتارو، سیاہ پردہ لگاؤ۔ اللہ، آپ دیکھیں کہ جو حاکم تھا جناب زینب کی بلیغانہ سیاست اور ان کی بلیغانہ طرز عمل سے وہ محکوم ہو گیا، اور جناب زینب وہاں پر حاکم بن گئی، وہ حکم دیتی جا رہی، یزید عمل کرتا چلا جا رہا۔ یہ جناب زینب کا کمال تھا۔ تو مقصد یہ تھا کہ کربلا کی جو قربانی ہے وہ بے مثال قربانی تھی، جو کچھ بھی ہے اسی قربانی کے ذریعے سے ہے۔ ان قربانیوں میں بھی جناب زینب اور امام سجاد اور دیگر جو افراد تھے اس میں شریک تھے، اور اس کے علاوہ جو مشکلات انہوں نے اٹھائی ہیں وہ بھی بے پناہ ہیں کہ کچھ اس کے بارے میں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سارے مردوں کو قتل کر دیا گیا کربلا میں، عورتوں کو کیوں نہیں قتل کیا گیا؟ امام سجاد تو چلیں بیمار ہوں خود ہی ختم ہو جائیں گے، یہ سوچ کے ظالم نے یہ سوچ کے چھوڑ دیا، لیکن اس میں بھی مصلحت خدا تھی۔ عورتوں کو کیوں نہیں قتل کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ بھی ظالم بھی اس نقطے کو سمجھتے تھے کہ قتل کرنے سے زیادہ توہین یہ ہے کہ ان کو بے پردہ کر دیا جائے۔
اللہ، اور بے پتہ کر کے یہاں سے وہاں آل تک ان کو- محمد کے لیے یہ قتل ہونے سے زیادہ اذیت کا سبب. بالکل بالکل، لہذا ان کو. اور آپ نے دیکھا کہ اس صورتحال میں بھی جناب زینب نے دین کی تبلیغ اس طرح سے کی، اسلام کا احیاء اس طرح سے کیا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے یہاں حسین. قبلہ جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ وہاں جناب زینب کا یہ مطالبہ تھا کہ ایک گھر ہمیں دیا جائے جہاں ہم اپنوں کو رو نہیں سکے ہیں کربلا کے واقعے بعد. تو یہ شام میں ہی کیوں عزاداری کی بنیاد ڈالی گئی؟ کربلا آ کے کیوں نہیں انہوں نے یہ اہتمام کیا، بجائے وہاں رکنے کے وہ وقت وہاں لگاتے؟ اس کی کیا مصلحت تھی شام کی؟ پہلی علت تو مجھے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ وقت شناس تھیں اور مردم شناس تھیں. آپ دیکھیں کہ جب کوفے میں پہنچی ہیں تو وہاں خطاب جو کوفیوں سے کیا ہے، وہاں کے ابن زیاد سے خطاب نہیں کیا، اور ان کوفیوں سے یہ کہا کہ یا اہل القتل والغدر والمکر، 3 لفظ استعمال کیا شہزادی سلام اللہ علیہ نے. اس کے بعد چونکہ کوفیوں سے خطاب اس لیے کیا جو میں نے سمجھا کہ کوفے کی جو حکومت تھی کوفیوں کے غدر اور مکر اور دھوکے کی بنیاد پر تھی، اور شام کی جو حکومت تھی وہ یزید کی تھی، بلکہ یوں کہہ دوں کہ بنی امیہ کی دہشت گردی کی وجہ سے حکومت وہاں قائم ہوئی تھی شام میں. یہاں جب جناب زینب نے خطاب کیا تو کہا یبن طلقاء، اور چونکہ وہاں کے جو حالات تھے، شام کے جو حالات تھے، ایک دہشت گرد، ایک طاغی، ایک ظالم، ایک ایسا فاسق بیٹھ کر جو گفتگو کر رہا تھا جس کے سامنے جرأت نہ تھی کوئی شخص گفتگو کر سکے. اب جب علی کی بیٹی نے جب ڈانٹا ہے وہاں پر یبن طلقاء، اچھا عرب کے سرزمین پر جو ہے اگر کسی کا آپ ڈائریکٹ نام لے لیں وہ توہین ہے، تو جو بھی یزید کو خطاب کرتا تھا وہ ذل الہی کہتا تھا، سیدی کہتا تھا، مولائی کہتا تھا، مگر جناب زینب نے کہا یا یزید، رخسار پر پہلا سنگین تماچا یہ لگایا. بٹ جب جناب زینب نے یہ لفظ استعمال کیا جو میں نے خود دیکھا کتب میں کہ جو اس کے سفراء تھے 700 کرسی نشیں اٹھ کے کھڑے ہو گئے جب کہا یبن طلقاء. تو یبن طلقاء، طلقاء جو ہے اصل میں یہ طلیق کی جمع ہے، اور طلیق عربی میں کہتے ہیں آزاد کردہ غلام. اور جناب زینب آپ دیکھیے جیسے ہم کہیں کہ یبن الشیطان، شیطان کا بیٹا، ٹھیک ہے، یبن الشیاطین، شیاطین کا بیٹا. آپ شاعر ہیں، سمجھ گئے رمز کو. یبن الشیاطین، شیاطین کا بیٹا، ٹھیک ہے. یبن الحیوان، جانور کا بیٹا. یبن الحیوانات، جانوروں کا بیٹا. جناب زینب نے یہ نہیں کہا یبن الطلیق، اے غلام زادے کا بیٹا، بلکہ یبن الطلقاء، غلام زادوں کا بیٹا. اب چونکہ ادب کی وادیوں سے انسان کو مرور کرنا ہوتا ہے، تو یبن الطلیق، یبن الطلقاء جب کہا تو تمام جو اس کے فائنینسر تھے، اس کے جو پولیٹیکل ایڈوائزر، نہج البلاغہ کی وارث، متکلمہ، ناطقہ، ملا، مفسرہ. تو اب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو شام کے سرزمین پر جو خطاب کیا اور ڈانٹ ڈانٹ کر کہا کہ ایامک الا عددا و جمعک الا بددا، یزید یہ تیرا لشکر، یہ فوج، یہ دبدبہ، یہ خزانہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. وہ ایامک الا عددا، اپنے دن تو گن لے، یعنی تیرا وجود سب ختم ہو جائے گا. وہ جمع ایک قیدن ہے، مطلب یہ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ قیدن ہے مگر ڈانٹ رہی ہے، اسیرہ ہے مگر ڈانٹ رہی ہے، پیاسی ہے مگر ڈانٹ رہی ہے. تو یہ نبیلہ، یہ انبلہ، یہ شہزادی، اچھا کتنا اہم پیغام تھا. مختلف ملکوں کے سفراء، نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے ملکوں میں جا کے بتایا. جزاک اللہ. چونکہ شام کو میں یہ سمجھتا ہوں مرکزیت حاصل تھی حکومت کی حیثیت سے بھی، تجارت کی حیثیت سے بھی، اور جو میں نے دیکھا ہے تاریخ میں اقدم المدینہ دمشق ہے. پوری دنیا کا سب سے قدیم ترین جو شہر ہے وہ مدینہ، وہ دمشق ہے. تو مدینہ عربی میں شہر کو کہا جاتا ہے، سب سے قدیم ترین دمشق ہے. تو مرکزیت اس کو حاصل تھی. دنیا کے فائنینسر، ایڈوائزر اور جتنے سفراء اور سب تھے وہ وہاں موجود تھے. اب اسی کے دربار میں علی کی بیٹی کو ڈانٹنا ضروری تھا کہ وہ ڈانٹیں شہزادی اور بتائیں اس کی حقیقت. اور پھر وہ آیت پڑھی، وقت نہیں کی تفصیل اس میں ہم جائیں. مختصر یہ کہ علی کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اسی بلاغت، اسی فصاحت اور اسی انداز، اسی نہج اور اسی اسلوب کے ساتھ خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر یزید کو بالکل مجبور کر دیا. اب جو لوگوں نے، جو رائٹرز تھے، قبلہ تشریف فرما ہے، جو کاتب اور کتاب تھے، اگر جناب زینب خطبہ نہ دیتی تو یزید نے کیا کیا تھا، اپنے کاتب کو، اپنے راوی اور اپنے رائٹر کو بلایا تھا کہ ہمیں کربلا کی ہسٹری کو بتاؤ. تو وہ کیا کرتے کہ ایک باغی آیا تھا، اس کو ہم نے قتل کر دی، یہ تاریخ کربلا ہوتی ہے اور وہیں پر وہی مرتب ہو جاتی.
رائٹرز نے اب وہ لکھا جو علی کی بیٹی نے خطبہ دیا. جناب زینب نے اپنا تعارف کرایا، اس کے بعد پھر یزید کا تعارف کرایا کہ تو ہے کون. تو مرکزیت حاصل. ایک ہلکا سا نقطہ یہ بھی ہے کہ وہ زام ناقص میں سمجھتا تھا ہم تو کامیاب ہو ہی گئے. ہاں بالکل. لہٰذا میں کوئی خطرہ تو ہے نہیں، لہٰذا مینو آن لکھو جو کچھ بھی ہوا ہے. صحیح. تو یہ چیز جو ہے اب جناب زینب نے ڈائیورٹڈ ہسٹری آف کربلا کو جناب زینب نے بچا لیا. اور پھر جو میں نے دیکھا اس میں یہ کہ کتاب نے، رائٹرز نے کہا اب وہ لکھو جو علی کی بیٹی بول رہی ہے. تو پھر وہ کربلا کی چشمدید جو ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ، ان کے حساب سے پھر کربلا کی تاریخ مرتب ہوئی اور پوری دنیا میں جو پہنچی. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا یوگدان اور سب سے بڑی خدمت اور سب سے بڑا جو سرمایہ پیش کیا علی کی بیٹی نے اپنے بیان سے، اپنے کلام سے، اپنی جرأت سے اور اپنے حماس سے. تو یقینی طور پر جناب زینب نے دنیا کو ایک یہ میسج دیا کہ ٹھیک ہے تو رسن بستہ ہمیں کر سکتا مگر ہماری جرأت کو نہیں چھین سکتا، ہماری بصالت کو نہیں چھین سکتا، ہمارے حماس کو نہیں چھین سکتا. جس کا پورا گھر اجڑ گیا ہو، اب جس طریقے سے آپ دیکھے ہوں بالکل، آ کے کس لہجے میں بات کر رہی ہے. خنجر کی طاقت یہ تھی کہ اس نے گلا کاٹ دیا، مگر نو کے سینا پہ امام نے جا کر تلاوت کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ ظالم جہاں گھٹنے ٹیک دیتا ہے وہاں سے امامت کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے. تو جسم کے کاٹ دینے، گلے کے کاٹ دینے سے رشتہ قرآن سے منقطع نہیں ہوتا. یہ نو کے نیزہ پہ سورہ کہف کی آیات نے گواہی دی. مقصد کی کامیابی کے لیے ہمیشہ دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، قربانی ہے اور دوسرے تبلیغ ہے. اور کربلا کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ قربانیوں کے مرحلے کو امام حسین نے طے کیا ہے اور تبلیغات کے مرحلے کو جناب زینب نے، اور یہی کامیابی کی. اچھا، اسی دربار میں ہمیں جناب سید سجاد کا بھی خطبہ اور اس سے پہلے یہ ملتا ہے. بین القوسین ایک جملہ اور عرض کر دوں، نہیں نکل جائے گا ذہن سے. امام حسین علیہ السلام نے جو میں نے اس فکر کی طرف خود کو جانے کی کوشش کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تلاوت کلام پاک جو کیا نو کے سینا پر، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، وقت نہیں عرض کرنے کی. اس میں ایک وجہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ فکر بشر میں یا طغات کی تھاٹ میں ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، یا بہت سے لوگ جو جسم کے قائل ہیں کہ بغیر جسم کوئی بولتا نہیں اور بغیر جسم جو کوئی زندہ رہتا نہیں. اب قرآن کی آیت ہے کہ جو اللہ جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، تو جو جسم اور جسمانیت کے قائل ہیں اس کو امام حسین نے نو کے سینا پہ جا کر جواب دیا کہ گفتگو کرنے کے لیے، بولنے کے لیے، حی رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے جسم کی ضرورت نہیں ہے. ہم نو کے سینا پہ بھی جا کر تلاوت کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم جسم کے محتاج نہیں. ایک سوال بھی آیا تھا اور وہ رہ گیا تھا اس دن، سورہ کہف کی ہی آیات کی تلاوت کیوں کی امام حسین نے؟ اور کوئی آیات بھی ہو سکتی تھی. سورہ کہف چونکہ یہ بہت ہی مشہور سورہ ہے، اور کہف عربی میں کہتے ہیں کیو کو، اور اس کی جمع ہے کہوف. تو کیمپینین آف کیو جو ہے، جو 309 ایئرز یا دوسری روایت 307 سال یہ سوئے تھے. بڑی طویل ہسٹری ہے. شام میں جن کے غار بھی ہے. زیادہ اس میں بس زبدتاً عرض کروں جو میں سمجھا ہوں کہ اصحاب کہف کی ایک ہسٹری ہے. وہ یقین کی منزل پر اعتقاد کی دنیا کے وہ بادشاہ تھے، اور اس کے خلاف کھڑے ہوئے جو اپنے وقت کا طاغی بن چکا تھا اور اپنے دور کا فرعون بن چکا تھا دقیانوس. اور یقین کے جب منزل پر آئے تو 307 سال یا 309 سال سونے کے بعد ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ہم 300 ایئرز سو گئے ہیں. اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے نہ غذا کی ضرورت ہے، نہ پانی کی ضرورت ہے، نہ کسی اگر خدا چاہے تو انسان کو باقی رکھ سکتا ہے. تو چونکہ یہ مرتبط ہے اس کی توحید اور بقا اور یقین اور اعتقاد. اچھا، وہ تعلق. بالکل بالکل. یہ طویل گفتگو ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا. کربلا کے اثرات آج قبلہ ہماری زندگی پر کیا پڑھنے چاہیے اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ کربلا کے اثرات تو بالکل ویسے ہی ہیں، مثلا کہ وہ تو ہماری زندگی میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اس سلسلے مثلا فرض کر لیں کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ہم اس کو دوا تو وہی دی جا رہی ہے کہ جو دینی چاہیے ایسے مرض میں، مگر اس پر دوا اثر نہیں کر رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ دوا کا نقص نہیں ہے جس کو دیا جائے اس. ہاں، واہ سبحان اللہ. مریض کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ان کا مسئلہ ہے کہ ان پر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اب ظاہر ہے کہ اس کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ جیسے یہ پانی گلاس میں رکھا ہوا ہے، ہم چاروں طرف سے اس کو ریپ کر وہ بند کر دیں، اس کو
اور پلاسٹک وغیرہ چڑھا دیں تو ظاہر ہے کہ ہم نہیں پی سکیں گے، پانی تو موجود ہے، وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی تو ہے۔ اس میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارے جسموں میں کیا نقص ہے، یا کیا سمجھنے کو ہم ہماری اپنی کوتاہی ہے، یا ہمارے معاشرے کی کوتاہی ہے، یا 100% ہماری دیکھیے، صحبت کی، پرورش کی، تربیت کی؟ کوتاہی ہماری ہی طرف سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اخلاقی اعتبار سے جھوٹ بولنا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، بے وفائی سبحان کرنا، اللہ، واہ، یہ ساری چیزیں ہمارے بے ساتھ شک، ہیں۔ واہ اس کے بعد آپ غذاؤں پر آ جائیں تو ہماری جو غذا ہے ہم کھانے کے چکر میں یہ بھی نہیں دیکھتے حرام ہے حلال ہے۔ کتنا اہم ہے یہ غذا کا معاملہ۔ واہ، جب امام حسین علیہ جزاک السلام نے اللہ، خطبہ جزاک دیا ہے اللہ۔ اور کہا ہے کہ تم پہ میری باتوں کا اثر نہیں ہوگا کیونکہ تمہارے پیٹوں میں حرام غذائیں ہیں، تو عجیب بات ہے یہ۔ ظاہر امام کو خطبہ تھا، ظاہر، پہلا خطبہ ہے کربلا کے میدان میں۔ جی ہاں، اس کا اثر تو ہو رہی ہے۔ غذاؤں کا اثر اسلام ہو رہا ہے۔ فقط لقلقۂ زبان ہے اور تمہارے دلوں تک یہ اترا نہیں، اس لیے کہ تمہارے بطون جو ہیں وہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہم عزاداری کے اثرات ہمارے اندر نہیں پہنچ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نقص ہے۔ ہمیں ادھر ٹٹولنا ہے، کوئی- اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ ہم کہاں اپنے آپ کو لوز کر رہے ہیں، کہاں کیا پیغام عزاداری آج جس طرح سے ہمارے چینلز، اہل بیت چینل سے دیا جا رہا ہے، مختلف چینل سے دیا جا رہا ہے، کربلا خود پیغام دے رہی ہے، بذات خود کربلا سے یہ پیغام نشر ہو رہا ہے عالمی سطح پہ، اس کے اثرات عالمی طور پہ اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے عالمی سطح پر تو الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ افکار انسانی میں کربلا نقش ہو چکی ہے، اور بشریت کے شعور پر بھی کربلا نقش ہو چکی ہے، بٹ جو سلیقہ اور جو طریقہ ہے اور جو خصوصیت کے طور پر جو ہمیں توجہ دینی چاہیے عزاداری کے اوپر، اس کے رموز کو نہیں کھونا چاہیے، اس کے اسرار کو نہیں کھونا چاہیے، اور اہداف عزاداری ہمیں امام حسین تک لے کر جاتی ہے۔ عزاداری کے ذریعے ہم امام حسین تک پہنچتے ہیں، اور پھر ہم امام حسین تک پہنچ گئے تو مقصد امام حسین کیا ہے، ان کے اہداف کیا تھے؟ فرض کریں آپ کربلا کی ہسٹری پڑھتے ہیں، جناب علی اکبر کی آپ تاریخ پڑھتے ہیں کہ ایک جوان بیٹے کا لاشا ایک ضعیف باپ مقتل میں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، بٹ نہیں اٹھتا، پھر بنی ہاشم کے بچوں کو۔ تو اتنی بڑی قربانی امام نے کیوں دی؟ مقصد کیا تھا؟ اتنا عظیم بیٹا اسے کربلا کے صحرا میں قربان کر دیا۔ 6 مہینے کے بچے کا لاشا لے کر امام چلتے ہیں، امامت کہتی مثلا آگے بڑھ گئے، باپ کا دل کہتا ہے ماں کو کیا دکھاؤ گے؟ تو آگے پیچھے ہوتے ہیں امام، اور وہ ان للہ و انا الیہ راجعون بقضائہ۔ تو ہمیں اس بنیادی نقطہ کمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ملتفت ہونا چاہیے کہ مظلوم کربلا کی صرف ہم قربانی تک نہ ٹھہریں، مقتل تک نہ ٹھہریں۔ ہم دیکھیں کہ مقتل سے امام حسین ہمیں پیغام کیا دے رہے ہیں۔ اگر ہم مجلسوں میں صرف مقتل تک آئے ہیں، کربلا کی قربانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، بٹ ان قربانیوں میں جو رموز پوشیدہ ہیں وہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج یعنی پوری دنیا میں ہم درس انسانیت، ہیومینٹی اور مورالٹی، اخلاق کا اور انسانیت کا درس دیا جائے صراط حسین پر چل کے، تو پوری دنیا کے اندر مزید آپ حسینیت کے پیغام کو نشر کر سکتے ہیں۔ کل یہ ممکن نہیں تھا کہ کسی ملک کا پردھان منتری وہ جا کر امام حسین کا تذکرہ کرے اور وہی لفظ دہرائے اپنے لسان اور زبان پر۔ آج ایک ملک کا پردھان منتری بول رہا ہے، اس کا مطلب ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے ذکر مظلوم کربلا کو اور مظلوم کربلا کی عزاداری میں جو کمالات تھے، جو کوالٹیز تھی، جو ایڈجیکٹیوز تھے، جو خوبیاں تھیں، اس کو ہم نے نہیں پہنچایا۔ ہم نے اس کو مذہب تک محدود کر دیا، دھرم تک، ریلیجن تک، امام حسین ہمارے مولا، دیٹس انف۔ نو، ہم نے اس کے عالمیت کو ختم کر دیا ہے۔ ہمیں توجہ یہ دینا چاہیے کہ مظلوم کربلا کے پیغامات کو عالمی سطح پر ہم اسے پہنچائیں، مذہب و مسلک اور دھرم کی باؤنڈری سے باہر آ کر۔ اگر ہم صرف شیعت کی بات کریں گے یا امام حسین ہمارے مولا ہیں، تو گویا کہ ہم اس رموز تک، اس ہدف تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہر خطیب، ہر متکلم، ہر شاعر اور بانیان مجلس کو بھی چاہیے کہ اس عزاداری کو عالمی سطح پر اسے لے کر جائیں، اور ہیومینٹی کے ساتھ، مورالٹی کے ساتھ، کیونکہ امام حسین اس عظیم شخصیت کو کہتے ہیں جو بشریت کا واقعہ علمبردار اور حریت کا لیڈر ہے۔ بقول جوش ملیح آبادی کے، ہائے حسین جس کا ابد آشنا سے بات، واہ، کرتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی سبحان یہ اللہ، بات، یعنی درون پردہ صد رنگ کائنات، واہ واہ، بے شک، باشعور ذہن تھا ایک کارساز ذات، واہ واہ، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، واہ واہ، تنہا وہ ایک اشارہ ہے معبود کی واہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک قبلہ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مختلف کردار ہیں زندگی کے۔ اگر ہم آفس میں جاتے ہیں تو ایک الگ ہماری زندگی ہے، ہم جب عزا خانے میں آتے ہیں تو ایک عزادار نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے فرق ہے زندگی میں،
اگر ہم آفس میں بھی عزادار ہوں تو یہ تبلیغ کے سلسلے جاری نہیں رہیں گے اس طرح سے؟ ہر جگہ زندگی کے ہر شعبے میں اگر ہم عزادار ہی نظر آفس آئیں، کیا حیات کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس فرد کو عزادار بھی ہونا چاہیے، عبادت گزار بھی ہونا چاہیے. جی یعنی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے نا. احسن، بالکل یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آج ہم نے اسے مکمل حیات میں جو اسے عزادار اور عبادت گزار، یعنی جب مغرب کا سورج ڈھلنے لگتا ہے تو ہم تیاری کرتے ہیں عزادار بننے کی، اس سے پہلے ہم ایک عام انسان ہیں. کیوں؟ نہیں، وہ ہم لباس کی تبدیلی کا نام عزاداری نہیں ہے، کیا بات ہے، کیا بلکہ ذہنی انقلاب کا نام عزاداری ہے کہ ہم پورے طور سے اپنے کو امام حسین کے مقصد سے وابستہ کر لیں. کہ جو بڑے بڑے آج ہمارے مراجع اور علماء سے امام خمینی کا خدا سلامت رکھے. اور کہ ما انقلاب را از کربلا آوردیم، یہ جو انقلاب کامیاب ہوئی کربلا سے انقلاب آیا. بے شک، یقیناً لا ریب فی. یعنی وہ قوم جو بالکل گمراہیوں میں غرق تھی، اس کو ایک شخص نے کس بہت طرح اچھا سے مولانا چینج نے کر بہت دیا. اچھی کیا فکر بات کی ہے. طرف اشارہ کیا، اور مولانا زکزکی صاحب پر بھی روشنی ڈالی ہے. واہ واہ، دیکھیے ایک تنہا شخص سبحان اللہ. بقول شاید وہ میرا خیال ہے کہ دانش لکھنوی کا وہ شعر، میں چلا تھا جانب منزل مگر کیا لوگ یوں آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. ایک تنہا فرد، ایک تنہا فرد جس نے بے شک 2.5 کروڑ نائجیرین پیپلز کو مسلمان شیعہ بنایا. کیا بات. 25 to 30 million. Yes, of course. اور آج وہاں وہ تحریک جاری ہے، ایک فرد، اگرچہ وہ بند ہے، گرفتار ہے. ایک فرد، اس نے بھی یہی جملہ کہا تھا کہ لقد تعلمت من الحسین الشجاعت والحماسہ والصبر. میں نے امام حسین سے شجاعت اور ایمان اور ایقان اور صبر سیکھا. اور 4 بیٹوں کے جنازے اٹھا چکا ہے وہ پھر تو شخص ہر چیز بڑھاپے آسان میں. ہو گئی نا، پھر تو ہر چیز آسان ہو گئی. اللہ، اس لیے کہ جب اس نے اپنی فکر کو فکر حسینی سے ملا دیا ہے، اب قربانیاں تو اس کے نزدیک تو بڑی معمولی سی چیزیں ہیں. یہ بچے کیا، ایسے ہزاروں بچے پروردگار دے، اس کو ہم قربان کر دیں گے. افریقہ کے اندھیروں میں اندھیروں میں اہل بیت کے نور کی روشنی کر دی اس طرح سے اس چراغ شخص جلایا. نے. اور ابھی بھی یعنی وہ جھکا نہیں، یعنی کسی بھی مرحلے پہ وہ جھک نہیں رہا ہے. حالانکہ یہ جو آل خلیفہ کی قوتیں ہیں، آل سعود کی قوتیں ہیں، مجبور کر رہی ہوں گی انہیں کہ کسی طرح بھی وہ اپنے اس مشن سے باز آ جائیں. لیکن آپ وہ قوت دیکھیں، ایک فرد واحد لشکر ہے پورا، وہ کیا فرد واحد لشکر ہے. اور جبکہ وہ زخمی حالت میں، اس کی وائف جو ہیں، زوجہ جو ہے، وہ بھی زخمی حالت میں گرفتار ہیں. بچے سب شہید ہو گئے. ایک شاید بچا ہوا ہے، ایک لڑکی ایک لڑکا شاید بچے ہوئے ہیں. وہ بھی اسی تحریک میں شامل ہے. اور میں ابھی دیکھ رہا تھا اس سال بھی بڑے پروقار انداز سے وہاں عزاداری ہوئی ہے. میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ اس بار بھی حملہ کیا ہے، اس کو بند کرنے کی کوشش کیا، اٹیک کیا. جی بہت زاریہ کا علاقہ ہے جو وہاں جہاں عزاداری ہوتی تھی، وہاں انہوں نے پابندیاں اس بار بھی شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں. اس بار بھی حملہ کیا. تو رموز کربلا کو اگر پہنچا دیا جائے تو افریقہ میں بھی انقلاب آ سکتا ہے. واقعا. اور ایک شخص لے کے گیا یہ چراغ بے شک، وہاں ان اندھیروں میں. ایک شخص نے اتنی بڑی پریکٹیکل حسینی بن کے گیا نا، وہ پریکٹیکل امام حسین کا جو میسج تھا لے جا کے وہاں اڈیل دیا. یعنی ایک شخص اگر وہاں جاتا ہے اپنی زندگی کو امام حسین کی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہوئے، تو اتنا بڑا انقلاب لے آتا ہے. بالکل. ہمارے پاکستان، انڈیا اور ان علاقوں میں کتنے لوگ ہیں جو یہ خدمات انجام دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پیدا ہو رہے شیخ زکزکی؟ پہلے اس طرح سے سلسلہ تھا ہمارے بر صغیر میں بھی، جو عزاداریوں کا سلسلہ بڑھا اور کثرت سے علماء نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا. ان کی خدمات ہے ماضی کے علماء نے جو ہندوستان میں عزاداری کو جبال شہرت تک پہنچایا، عزاداری کو جبال تعزیز تک پہنچایا، اس میں بڑی خدمات علماء کی. تو بٹ اس وقت بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ مزید توجہ دی جائے، اور صرف ہندوستان پاکستان میں نہیں بلکہ دیگر مملکتوں میں ان تمام عزاداری کے مقاصد کو اور اہداف پہنچایا جائے. میں ابھی اسی طرف آ رہا تھا کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کسی شہر میں کوئی بڑا اشرہ مل جائے، کہیں اچھی جگہ پہ مل جائے، کوئی اچھی بڑی جگہ ہو جہاں لوگ بھی سننے والے بہت ہوں. لیکن آج ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم افریقہ چلے جائیں یا ایسے ملکوں میں جائیں جہاں تبلیغ کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت ہے ہمیں؟ نہیں، دیکھیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ علماء ایسا سوچتے ہیں، بٹ شخصی طور پر ممکن ہے کہ کسی کا ذہن اس طرح سے ہو. بٹ علماء کی خدمات افریقہ کی سرزمین پر بہت رہی ہے، اور مولانا نے بھی افریقہ میں خدمت کیا. میں بھی افریقہ کی کئی ملکوں میں جا چکا ہوں، ممباسا، نیروبی، دارالسلام اور مڈغاسکر اور موریشس اور لاریونین اور دیگر بہت سارے. تو خدمتوں کا جہاں پر سلسلہ ہوتا ہے، جہاں آپ کا مصرف ہے، جہاں آپ کا استعمال ہے،
اگر آپ کی ضرورت افریقہ میں ہے تو افریقہ میں کیجیے، اگر آپ کی ضرورت یو کے میں ہے تو یو کے میں کیجیے، اگر آپ کی ضرورت کینیڈا میں ہے تو کینیڈا میں کیجیے۔ تو اس طرح سے علماء نے کام کیا ہے ماضی میں بھی، چونکہ ہندوستان اور پاکستان کا جو سلسلہ تھا اس دور میں، وہاں پر جو بغات گزرے ہیں اور طغات گزرے ہیں، اس زمانے میں عزاداری کو قائم کرنا اور پرچم حریت اور پرچم حسینیت کو بلند کرنا آسان نہیں تھا، بہت مشکل امر سے گزرے ہیں ہمارے علماء کرام۔ اب ضرورت یہ ہوئی کہ علماء جو ہے وہ اپنے حساب سے فرض کیجئے کہ اگر ابھی یو کے میں ایک عالم دین کی ضرورت ہے، اب اگر کوئی فرد آ گیا اور اس نے غلط بیانی سے کام لیا، وہ عالم نہیں، ذاکر نہیں ہے، اس نے ممبر پر آ کر اہل بیت کے خلاف یا ان کے مقصد کو کچلنا چاہا، تو ہندوستان یا پاکستان کے کسی عالم دین کو تو یو کے آنا پڑے گا نا، صحیح، تاکہ وہ اصل کربلا کو بیان کرے نا، اصل مقصد حسین کو بیان کریں۔ تو اس طرح سے علماء کرام نہیں، میرا خدا نخواستہ یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا کہ یہاں ضرورت نہیں ہے، ہر ملک میں ضرورت ہے، جی۔ لیکن ہمارے ہاں ویسے تبلیغ کا سلسلہ ہے جیسے کہ تبلیغی جماعتوں کا ہے کہ جی ایک پورا گروپ بن کے نکل گیا۔ بدایتاً مولانا نے جو ایک جملہ کہا بہت عمیق، بہت دقیق، اس پر آپ غور کریں کہ عزاداری ہمارے لیے بہترین عمل ہے، بہترین تربیت گاہ ہے، بہترین تربیت کا مرکز ہے، اور اگر ہم اس عزاداری ہی کو باقاعدگی سے پوری دنیا میں اس کو تمام رموز و اسرار اور کمالات کے ساتھ باقی رکھیں اور اس کو نشر کریں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں یقینی طور پر بشریت کا ہاتھ نہیں ہے، اس میں اہل بیت نے عزاداری پر بہت کرم کیا ہے اور عزاداری نے ہم کو باقی رکھا ہے، ہم باقی ہیں۔ تو چونکہ عزاداری کسی زمین یا زمان تک محدود نہیں ہے، یہ تا قیامت باقی رہے گی۔ تو عزاداری ایک بہت بڑا پہلو ہے ہماری بقا کے لیے، تو ہم اس پر مزید توجہ دیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے۔ ہم عزادار ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں، نئی آبادی میں ہم چلے گئے، نئے ملک میں چلے گئے، تو پہلے سب سے ہم گوگل پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مسجد، کوئی امام بارگاہ نزدیک میں ہو تو وہاں جائیں۔ ہم جہاں بھی گئے وہ عزاداری کی اپنی ساری روایات اور ساری شاعر عزاداری جو ہیں، علم ہے، تابوت ہے، تعزیہ ہے، زلجنہ ہے، جو لے جا سکتے ہیں وہ لے گئے۔ ان چیزوں کے اثرات ہم کتنا دیکھ رہے ہیں اصل میں یہ سمجھتا ہوں فقدان جو ہے زیادہ تر جو ہو رہا ہے وہ اخلاق کا ہے۔ اگر اخلاق اور کائنڈنس جسے ہم رحم دلی کہتے ہیں، اگر یہ چیزیں ہمارے شعور میں باقی رہیں، ہماری فکروں میں، ہمارے دیباچہ حیات میں باقی رہیں، تو ہم بہت ساری چیزوں کو بے احسن طریقے سے کر سکتے ہیں۔ عزاداری کا جو سب سے بڑا مسئلہ، بہت سارے عزادار تو ہیں، ماتم دار بھی ہیں، عزادار بھی ہیں، عبادت گزار ہیں، مگر اخلاق کے دامن کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اخلاق اور انسانیت، دیکھیے پیغمبروں کے پیغمبر نے 40 سال تک مسلمان نہیں بنایا ان کو، درندوں کو پہلے انسان بنایا، جب درندے انسان بن گئے پھر مسلمان بنایا، پھر مومن بنایا، پھر متقی بنایا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ عزاداری ہم بعد میں کریں، پہلے معرفت عزاداری، اور اس عزاداری کے اندر جو رموز پوشیدہ ہیں یا مظلوم کربلا کے جو اہداف ہیں وہ ہم سمجھ لیں، پھر ہم فرش عزا پہ آئیں، علم بعد میں چھوئیں، پہلے وفادار کی تاریخ ہم پہلے پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس طرح سے کامیابی یعنی ہم نے رسول کی طرح وہ تیاری نہیں کی، وہ جو رسول نے بتایا ہمیں کہ 40 سال پہلے اپنے اخلاق سے لوگوں سے یہ منواؤ کہ صادق بھی ہو، امین بھی ہو، سچے بھی ہو۔ جی قبلہ، میں یہی چاہ رہا تھا کہ آج ایک اور تھوڑی سی بات بڑھا دوں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یورپی ملکوں میں یا کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، یہاں بھی میں نے دیکھا کہ ہماری کچھ عزاداروں کی بھی غیر ذمہ داریاں شامل ہیں۔ یہ اخلاقیات میں آتا ہے کہ جب مجلس ختم ہوئی، کسی نے اپنے گھر میں مجلس رکھ لیا اور ختم ہوئی ہے، تو اب جب ہم نکلے ہیں مجلس سے تو کہیں ہم نے گلاس پھینکا، کہیں ہم نے پلیٹ پھینکی، کہیں ہم نے سگریٹ پی کے اس کے ٹکڑے پھینک دیے۔ ان چیزوں نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا۔ عزاداریاں بند ہوتی ہوئی دیکھی ہیں ہم نے ان علاقوں میں، شکایتیں کی ہیں لوگوں نے۔ اگر تو اس حوالے سے کچھ پیغام؟ اس مسئلے سے تو ہم روزانہ ہی گزرتے دو چار وہاں بھی مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ یورپ میں جو ہم لوگ آئے ہیں تو ظاہر ایک فرق تو ہے، ہمارے یہاں کا جو ماحول ہے اور یہاں کا ماحول ہے، یہاں ظاہری طور سے ایک نفاست تو ہے، ایک صفائی ستھرائی تو ہے یہاں پر، مگر ہم یہاں آنے کے بعد اگر آفیسز وغیرہ ہم جاتے ہیں کام کے لیے یا اسکول میں جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، وہاں تو ہم اس کا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی کاغذ ہم کہیں نہ پھینکیں، پانی کہیں نہ گرا دیں، کوئی گندی چیز کہیں نہ پھینکیں، یا سگریٹ وغیرہ اگر کوئی پیتا ہے تو وہ کہیں ایسے پی کے نہ پھینکیں۔ وہاں ہماری جاب داؤ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے خیال کرتے ہیں جو بھی سلسلہ ہو۔ لیکن یہاں پر جب ہم سینٹر میں آتے ہیں تو یہ الگ بات ہے کہ ہم نے انگریزوں کے لباس تو پہن لیے ہیں، مگر یہ چیزیں ہم نے وہاں سے نہیں سیکھی،
اور وہاں پر آنے کے بعد اکثر لوگ ہیں جو ٹیشو پیپر بھی پھینک دیتے ہیں، بچوں کو بھی نہیں. حد یہ ہے کہ گھر میں بھی بچے شرارت کرتے ہیں تو ٹوکتے ہیں، دیکھو یہ ٹوٹ جائے گا، وہ گر جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. ادارے میں نہیں ٹوکتے ہیں. ادارے میں تو بالکل آزاد خالی چھوڑ چھوڑ دیتے ہیں دیتے آپ، بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ گھر میں محدود رہتے ہیں بچے، تو دوڑ نہیں پاتے ہیں کم سے کم ان کو جی دوڑنے تازہ کو مل خانوں رہا میں ہے، اور یہ امام ساری بارگاہوں میں آ چیزیں. کر. اچھا خیر چلیں، وہ بھی آپ کام کر لیجئے، لیکن کم سے کم بچوں کو کنٹرول اس بات پہ کریے کہ جو چائے ہے وہ نہ پھینکیں، جو کھانا ہے وہ ادھر نہ گرائیں، جو ٹیشو پیپر نہ پھینکیں. اگر ٹیبلٹ دے دیتے ہیں، موبائل دے دیتے ہیں کہ مجلس سے پہلے آپ کھیلیے. ہاں، اور سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ ایک ان کو موبائل دے دیا یا ان کو اس طرح کوئی ڈیوائس دے دیا، بیٹھے ہوئے اس میں بزی ہیں، وہ سن ہی نہیں رہے ہیں کہ قبلہ کچھ کو تو میں نے بڑوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ ٹیکسٹنگ میں لگے ہوتے ہیں. اس میں تو ہم بچوں ہی کو کہہ رہے ہیں، لیکن ظرف بول کر یہاں مظروفی مراد لینا ہے کہ انہی کی بات ہم کر رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی اس بات کو نہیں محسوس کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب ان بڑوں کو جب بچے دیکھیں گے تو بچوں پر کیا نقش ابھرے گا. یہ ہمارے مسائل اور مشکلات ہیں، اور اس پر اگر شدت سے اگر کوئی بیان کیا جائے، اگر کوئی کہتا بھی ہے تو وہ برا مانتے ہیں. شدت سے اگر بیان کیا جائے تو مجلسوں میں آنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ٹوکا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو ٹوکا جا رہا ہے یا ہمیں ٹوکا جا رہا ہے، کچھ بھی ہے. تو یہ مسائل، تو یہ بتائیں کہ جو قوم، ظاہر ہے کہ اصول تو یہی ہے نا کہ جب تک آپ خود کو تبدیل نہ کریں گے دوسرے خدا بھی نہیں تبدیل کرے گا. تو آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں نا. تبدیلی جب آپ اپنے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ ہر جگہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. پھر یہ شکایت جو آپ کی ابتدان تھی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ بات نہیں ہو پا رہی جو ہمارے بر صغیر میں مائیں تربیت بچوں کی کرتی تھیں. مائیں واقعی تربیت کرتی تھیں، اب ماں کے پاس وقت نہیں کہ بچوں کی تربیت کریں. احسن، خود جاب کر رہی ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ماؤں کے باپ کے پاس تربیت وقت ہی نہیں ہے. ہاں، ہوتا یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ یہاں کے ماحول کو ہم لوگ بہتر سمجھ رہے ہیں. بہت ایسا بھی ہوا ہے مولانا کہ والد صاحب گھر میں آئے تو بچہ سو گیا، وہ صبح جاب وہ چلے گئے تو بچے سوتا ہوا چھوڑ کے گئے، یا سوتا ہوا چھوڑ کے گئے، یا بچے اسکول چلے گئے تو وہ سو کر اٹھے. اس کا برا اثر تو پڑے گا ہی. تو ہفتے میں تو ایک گھر میں رہ کے ملاقات ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں بچوں پر کیا اثر مرتب ہوگا؟ یہ بچوں کو شدید ترین ضرورت ہوتی ہے تربیت کی، اور اس میں والدین کی ان کو شدید ترین ضرورت ہوتی ہے. ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. بعد میں مولانا کے پاس آتے ہیں، کوئی تعویذ بتا دیں، کوئی بچے کو خود وہ یتیم کر دیتے ہیں نا. ماں باپ ہوتے ہوئے اپنے بچے کو یتیم کر دیتے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی جو اخلاقی خرابیاں ہیں نا، کہ بچہ اگر بضد ہوا کہ نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، کہ نہیں ہم ذرا ضروری کام سے جا رہے ہیں، تمہارے لیے ہم چاکلیٹ ٹافی لیتے ہیں، بتاؤ کیا چاہیے. بچے نے مثلاً کہا ہمیں ٹافی چاکلیٹ چاہیے، کہا اچھا ٹھیک ہے تم انتظار کرو ہم لے کر آتے ہیں. ظاہر ہے کہ انہوں بچے کو لیے لانا ہی نہیں تھا، مگر بچہ تو بہرحال انتظار کر رہا ہے نا کہ آئیں گے تو ہمارے لیے لے کر آئیں گے. اچھا یہیں سے وہ سیکھ رہا ہے، وعدہ خلافی یہیں سے سیکھ رہا ہے. وہ حدیثوں میں وعدہ پورا کرنا حدیث میں ہے کہ اگر بچوں سے، حدیث میں تو اصولی طور سے تو یہی ہے کہ اگر آپ نے وعدہ کسی سے وعدہ کیا، وعدہ پورا کیجئے، اس کو پورا کیجئے. یہ علامت ایمان میں سے ہے. آدمی نہ وہ مومن کہا جائے گا نہ متقی کہا جائے گا جو وعدہ خلافی کرے، جو ہمارے وعدہ کی ہی جاتا ہے نہ کرنے کے لیے. لیکن بچوں کے لیے خصوصی طور سے کہ بچے جو ہیں 100% ماں اور باپ کو دیکھتے ہیں، اور جو انہوں نے وعدہ کیا اس کا انتظار بھی وہ کرتے ہیں. یہاں تک کسی اور سے وہ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر کوئی قرض واپس لینے آ گیا تو بچے ہی سے کہلواتے ہیں کہہ دو ابا نہیں ہے گھر پہ. یہ تربیت ہو رہی ہے یہاں. یہ سب چیزیں جو ہیں جھوٹ کی تربیت ہو رہی ہے. بچوں کے لیے اس کا اثر برا پڑتا ہے. بچہ بھی سمجھ نہیں رہا، لیکن سب جا کر یہاں پر جمع ہو رہتا ہے تو شعور میں. اور پھر جب وہ سمجھدار ہوگا تو کہے گا ہاں ہمیں تو یہی بتایا گیا. اب وہ اپنے بچوں سے کہے گا، کہہ دینا کہ ابا گھر پہ ہیں. بچے نے جا کہا ابا نے کہا کہ ہم گھر پہ نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہاں ابا کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر پہ نہیں ہیں. یہ ہمیں تربیت بچوں کی شروع سے خود ہی کرنی ہے. اگر ہم اس طرح سے لکھیں گے ان کے کچے ذہنوں پہ تو یہی جا کے بڑے ہو کے وہ اپنا مکمل ایک جیل بعد جیل یہی سلسلہ چلتا رہے گا. یہی سلسلہ چلتا رہے گا. عزاداری کے حوالے سے آج کربلا جس طرح سے مینارہ نور بنا ہوا ہے، کربلا میں جس طرح سے جا رہے ہیں دوسری اقوام کے لوگ بھی جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ عیسائی، اگر ہمیں اجازت دیں تو یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا اس کو ایک نتیجے تک اس طرح سے پہنچایا جائے کہ عزاداری کے مسئلے کو کسی نے آج تک سمجھا ہی نہیں. دیکھیے جس وقت عزاداری شروع ہوئی ہے، جناب زینب نے شروع کیا ہے، چند افراد تھے نا، بھی خانوادہ ہی تھا جو بچ گیا تھا وہی قیدی، اور پھر شام، لیکن وہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا تو سلسلہ مدینے تک تھا، پھر وہ مکے تک آیا، پھر دھیرے دھیرے بڑھتا رہا. پھر حکومتیں بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتوں کے
نے مظالم ڈھانا شروع کیے تو یہ عزاداری کا سلسلہ تو ہوتا رہا، مگر بہت مختصر، اس کے عنوان بھی تبدیل ہوتے رہے کہ آپ رو لیجئے، رلا دیجئے، رونے والوں کی شکل بنا دیجئے، پھر بھی عزاداری، مگر یہ بند نہیں ہوا۔ اس عزاداری کے لیے معصومین نے شدت سے تاکید کی کہ عزاداری ختم نہ ہو۔ امام باقر علیہ السلام نے وصیت کی اپنے فرزند امام صادق علیہ السلام سے کہ ہمارا اثاثہ اس کو فروغ کر کے جو بھی پیسہ ہو وہ وقف کر دیا جائے، 3 سال تک کم سے کم مینا میں لوگ آئیں تو عزاداری ہماری کریں۔ اچھا، مینا کو مرکز بنا رہے ہاں، تھے چونکہ عزاداری کا، پوری دنیا وہاں آئے گی نا، تو میسج پہنچے مرکزیت نا، عزاداری مرکز جہاں پہ لوگ آ رہے ہیں مینا میں۔ اس کی امام صادق علیہ السلام آپ دیکھیں، ابو بصیر سے کہہ رہے ہیں تم رو نہیں رہے ہو، ہمارے جد کا مصائب پڑھا جا رہا، کہا مولا دیکھیے میں رومال آنسوں سے خشک ہو گیا، کہا نہیں ایسے نہیں، آواز کے ساتھ رو۔ یہ تاکید ہے بکا پہ، یہ بکا پہ تاکید ہے۔ امام موسیٰ کاظم ہمیشہ روتے رہے۔ وہاں روایت میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام، مدینے والے کہتے تھے ہمیں محرم کا چاند دیکھنا نہیں ہوتا تھا، جب ان کے گھر سے گریا و بکا کی آواز بلند ہوتی تھی تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ چاند ہو گیا ہے۔ اور امام زمان علیہ السلام کے جملات ہیں، اور وہ زیارت کا ٹکڑا بھی ہے کہ میں اے جد مظلوم، میں آپ ہمیشہ آنسو بہاتا رہوں گا، یہ آنسو خشک ہو گئے خون کے آنسو بہاؤں گا۔ یہ ہے۔ اب یہ عزاداری کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ بات اس پر بڑی کرٹیسائز ہوئی، بہت سی لوگوں نے اپنوں میں بھی بہت سی مخالفت کیا کہ کیا رونا دھونا اور یہ کیا ایسے ویسے، جو ترقی پسند تھے انہوں نے بھی اس کی مخالفت کیا، ہوتا رہا۔ الحمدللہ آج ہم نتیجے تک پہنچ گئے کہ کل جو تھوڑی سی عزاداری ہوتی تھی، تھوڑے سے لوگ گریا کرتے تھے، آج کربلا مجمع خلائق بنی ہوئی ہے کہ ایٹ اے ٹائم ایک مقام پر 40 ملین افراد بیٹھ کر گریا کرتے ہیں۔ پوری دنیا اسے دیکھتی، کوریج تعصب کے تحت نہ کریں، لیکن ہے ان کے پاس ساری CDs ہیں، ساری فلمیں ہیں، سب کچھ ان کے پاس، وہ نہیں دیتے، لیکن ہم انتظار اس وقت کا بھی کر رہے ہیں کہ اب ہر جگہ صرف یہی کربلا ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، وقت جو آ رہا ہے اس وقت، جس طرح سے کربلا اپنی یہ وقت ہمارا ہے، نورانیت روحانیت کے ساتھ جلوہ گر ہے، اس وقت عزاداروں کی ذمہ داری کیا ہے جب کربلا کی طرف متوجہ ہیں سب؟ پوری کائنات اس وقت کربلا کی طرف متوجہ ہے، ہر مذہب کا شخص جو ہے چاہتا ہے کہ کربلا میں حسین کو سلام کرے جا کر، اس لیے کہ اگر اجازت دے تو میں یہ 4 مصرے ہیں، کیف بھوپالی ایک شاعر گزرا ہے، جزاک اللہ، وہ کہتے ہیں کہ رن میں حسین نے جو تقریر آخری کی، میں مانگتا نہیں ہوں خیرات زندگی کی، لیکن میں چاہتا ہوں اتنا تمہیں بتا دوں، ہر دور کی تڑپ ہوں، دھڑکن ہوں ہر صدی کی۔ کیا بات، کیا بات۔ پھر میں بھی شعر سنا دیتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ اس نے عادت ہی کہاں پائی تھی گھبرانے کی، جناب علی اکبر کے حوالے سے، کہ اس نے عادت ہی کہاں پائی تھی گھبرانے کی، اس میں ہمت تھی پہاڑوں کو اٹھا لانے کی، اس میں ہمت تھی پہاڑوں کو اٹھا لانے کی، اور یہ سزا نیزے کو دی سینے سے ٹکرانے کی، یہ سزا نیزے کو دی سینے سے ٹکرانے کی، پہلے اس نیزے سے بیعت کا کلیجہ توڑا، پہلے اس نیزے سے بیعت کا کلیجہ توڑا، بعد میں اپنے کلیجے سے وہ نیزہ توڑا۔ تو یقینی طور پر عزاداری مظلوم کربلا، اور زبدتاً یہ جملہ آخر میں عرض کروں تمام حاضرین ناظرین کے لیے کہ ہم پریکٹیکل صرف امام حسین تک نہ پہنچیں، ذریعہ امام حسین تک نہ پہنچیں، ہم یہ دیکھیں کہ امام حسین ہم کو کس منزل تک لے جانا چاہتے ہیں، اس منزل تک ہمیں پہنچنا فکر کو اپنے ضروری ہے، امام تک پہنچانا۔ اور فکری طور پر ایک مظلوم کربلا کا ذکر جو ہے وہ انقلابی فکر ہے، اور شعور میں، فکر میں جو انقلاب برپا کر دے اسی ذات کو حسین کہتے ہیں۔ لہٰذا بہت سے لوگ ذری تک محدود ہو جاتے ہیں یا صرف کربلا تک پہنچ جاتے ہیں، کربلا کے بعد ہمیں مظلوم کربلا کہاں لے جا رہے ہیں، ہمیں اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ ناظرین، مٹا دو ظلم جہاں بھی تمہیں نظر آئے، میرے خیال میں یہ بھی انتقام حسین۔ واہ، کیا بات۔ اور 1-2 شعر سنا دے اگر ٹائم ملے، کوئی دقت نہیں، بسم اللہ۔ یقیناً کربلا ہمیں بلا رہی ہے، اور کربلا تک جانا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ امام حسین ہمیں توحید تک لے جا رہے ہیں، رسالت تک لے جا رہے ہیں، وہاں تک ہمیں امام حسین کے ساتھ سفر کرنا ہے، اس لیے جاتے ہیں ہم اہل تولا آج بھی، کربلا تو ہے عزاداروں کا کعبہ آج بھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہم اپنے مہمانان گرامی مولانا سید احمد رضا حسینی صاحب قبلہ، مولانا سید کلب عباس رضوی صاحب، نعیم رضا صاحب، ان تمام حضرات کے شکر گزار ہیں۔ کل پھر اسی وقت حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ تحفہ یا علی مدد۔ السلام علی الحسین
الحسين